سماج اسٹوڈیو سے مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خوشائن بات ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ بالآخر 85 دن بعد خرم ایجنسی اور خاص طور پر پارا چنار جس کے 4 لاکھ لوگ محصوری تھے، اس دوران کوئی 200 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس نام امر یہ کہ غزہ کی یاد تازہ کر دی کہ اس میں کوئی کہتا ہے 59 بچے، کوئی کہتا ہے 100 بچے، کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں اس میں جاں بحق ہو گئے. اور اس حوالے سے پشاور کی سرکار ہو یا ریاست اسلام آباد کی، دونوں کی بے حسی جو ہے انتہائی شفقانہ حد تک پہنچی تھی. کیا یعنی پاکستان میں کتنا بڑا فساد تھا، کتنے زیادہ لوگ تھے، کیسے ممکن نہیں تھا کہ وزیر اعظم ہمارے جو ہے وزیر داخلہ جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا حکومت وہاں نہیں پہنچتے، معاہدہ نہیں کراتے. اس سے بڑے پیمانے پر ہم نے فساد دیکھے ہیں، لیکن غالباً ان کی زیادہ توجہ اسلام آباد پر ہوتی ہے. پھر بھی میں نے کہا جانا چاہیے کہ خوشائن بات ہے کہ معاہدہ ہوا، لیکن اس سے قبل بھی کوئی 26 معاہدے ہو چکے ہیں. جی ہاں 26، یہ 27واں معاہدہ ہے. اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس طرف داعش اور ٹی ٹی پی جو ہمارے روایتی دشمن ہیں اور جن کی طرف 3 راستے کھلتے ہیں پارا چنار کے، وہ ابھی تک محفوظ راستے بھی ہیں، پناہ گاہیں بھی ہیں. گلفام حسین ہمارے ساتھ ہیں، بڑے سینئر سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، اور ہم گاہے بگاہے ان سے آگاہ ہوتے رہے. جی گلفام، شکریہ آپ کا. خبر یہی آئی ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس میں جو فریق ہیں، 2 فریقین کے درمیان بھی ہے، اس میں ریاست کے، حکومت کے اور اہم لوگ بھی شامل ہیں. اور وہی بات کہ اس کی ضمانت کیا ہے کہ یہ حتمی ہوگا. یہ جو گرینڈ جرگا بیٹھا ہوا تھا کوارٹ میں، اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب کچھ پاک فوج کے زیر نگرانی ہوتا ہے. اب جرگا جتنا بھی ان کا 3 ہفتے ہو گئے ہیں، جرگے کے سیشن سارے جی او سی میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی کے دفتر یا اس کے کمپاؤنڈ میں کوارٹ میں ہوتے رہے. تو آج بڑی خوشی کی بات ہے، قبائلی عوام، قبائلی لوگ، خصوصاً پارا چنار کے لوگ ان کو ویلکم کیا ہے کہ فریقین کے درمیان ایک جو نہ ہونے والا سمجھوتا تھا، معاہدہ تھا، اس پہ بالآخر بڑے تحفظات کے بعد کبھی ایک فریق کبھی دوسرے دستخط ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ عوام اس بات کی وہ حکومت سے التجا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جرگے کے فیصلے کو اس پر عمل درآمد کرایا جائے، اس میں جتنی بھی شکے ہیں اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں روڈ کا ہے، جو 20 کلومیٹر کی روڈ ہے ٹرل سے لے کے علیزئی تک، اس کو محفوظ بنایا جائے. اس پہ قائم ہونے والے مختلف قسم کے شرپسند گروپ ان کے جو ٹھکانے بنائے ہیں، جو لوگوں کے سر کاٹ رہے ہیں، جو کل بھی ایک پشاور کے مسافر کا سر کاٹ کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا ہے یہاں پہ ضلع کرو میں. بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو عوام مطالبہ کر رہے ہیں دونوں طرف سے کہ اس خونریزی کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. 2 باتیں ہیں نا کہ معاہدے سے پہلے اگر مجھے آپ درست کر دیجیے گا، کوئی کہتے ہیں کہ 50 سال سے ایک تو یہ سانحہ چل رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال نہیں کرتا، اس میں مذہبی رنگ زیادہ ہے، اور کوئی 26 معاہدے ہو چکے ہیں، یہ 27واں معاہدہ جیسے میں نے کہا ہوا ہے. آپ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو پارا چنار کے اس طرف جو راستے ہیں جس میں ہمارے روایتی دشمن داعش بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، اور جو پراکسی وار اسی کو کہتے ہیں، یہ کس طرح چاہیں گے کہ یہ معاہدہ ہو جائے؟ چند لوگوں کو خریدنا بھی مشکل نہیں ہوتا، چند گروہوں کو اوبلائج کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلح ہیں، اسلحہ کیا مکمل طور پر سرنڈر ہوا؟ اور وہ اسلحہ نہیں جو سامنے رکھ دیا جاتا ہو. آپ کو علم ہے، آپ وہاں کے ہیں کہ اسلحہ تو کہاں کہاں چھپایا جا سکتا ہے. 2-3 بنیادی باتیں ہیں کہ اسلحہ کے سلسلے میں کیا فیصلہ ہوا ہے. دوسرے یہ راستے جو داعش یا ٹی ٹی پی کے لوگ جو آتے ہیں، در انداز ہوتے ہیں، اسے کیسے انہیں روکا جائے؟ بالکل مجاہد صاحب، آپ کو علم میں ہوگا کہ تقریباً اسی ہفتے چند دن پہلے بھی یہاں ضلع کرم میں ہی پاک افغان بارڈر پہ پاک فوج کے اور دراندازی کرنے والوں کی، جس پہ ایس پی آر نے بھی اپنا بیانیہ جاری کیا تھا، اس کے ساتھ بھی ایک جھڑپ ہوئی ہے جس میں 13 کے قریب اس طرف سے آنے والے درانداز
اور اس طرف ایک پاکستانی ایف سی کا سپاہی بھی اس میں شہید ہو گیا اور 13 وہ حملہ اور مارے گئے تھے. تو یہ والا سلسلہ جب سے طالبان کی حکومت آئی یا امارات اسلامی کی حکومت آئی ہے یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے. جو جتنی بھی سرحدات ہے چاہے وہ چمن ہو لنڈی ترخم کا ہو تو معمولی سی واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ یا پاکستانی فوج کی طرف سے کوئی اسٹرائک ہوتا ہے ان کی طرف سے ان سرحدی دیہاتوں کے اوپر بمباری سرحدی جو مورچے ہیں جو چیک پوسٹ ان کے اوپر بمباریوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے گلفام حسین, آپ نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمارے ساتھ دی, آپ ہمیں بتاتے رہے اور آپ کے اور ہمارے کہنے کے مطابق ہم سننے کے مطابق یہ خوش آئند طریقے سے آ گیا. ہمارے ساتھ بڑے اہم سینئر سیزنڈ ہمارے راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور ناصر عباس صاحب کو ایک بہت وسیع حلقے میں ان کو بڑی عزت و نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور قطعی طور پر ان کو ایک خاص مکتبے تک محدود نہیں کیا سکتا. اور انہوں نے حالیہ دنوں میں اس ایشو کو سارے ملک میں ساری دنیا میں اٹھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, پریشر ڈالا ہے اور یہ معاہدہ ہوا ہے. مجھے علم ہے راجہ صاحب آپ ناصر عباس صاحب بہت مصروف ہوں گے, سب آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ اتھارٹی ہیں. دو باتیں میں وہ معلوم کروں گا جو کر رہا تھا کہ یہ 50 سال سے جاری ہے. بدقسمتی سے اس کو سیکٹیرین بنا دیا ہے, بلکہ میں تو اس کو انسانی المیہ کہوں گا. 26 معاہدے کہتے ہیں پہلے بھی ہو چکے ہیں. اب یہ معاہدے میں جن لوگوں کے درمیان ہوئے ہیں اس کی ضمانت کیا ہے؟ پاک فوج نے ضمانت لی ہے, سالیٹیوڈ سے خالی ان کی ضمانت پر تو 24 گھنٹے تو فوج نہیں رہے گی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں محترم ناصر عباس صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ علاقہ کہا جاتا ہے کہ وہاں زمینی ڈسپیوٹس ہیں نا, تو جس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. زمین کے ڈسپیوٹس ختم کرنے کا طریقہ ہے وہاں ریونیو کے محکمہ مال کے کاغذات موجود ہیں, ان کے مطابق جہاں زمین جس کی ہے اس کو دے دی جائے. اگر کہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا پیسے دے دلا کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, بھئی آپ رکھ لیں پیسے دے دیں, یا حکومت بیچ میں سالسی کر لیتی ہے. اگر ول ہو اور انٹینشن ہو اچھی تو یہ کام مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایک مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے نالائقی, نااہلی, انکمپیٹنسی اور لاپرواہی کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر, آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے بلوچستان کا مسئلہ سنتے ہو بدتر ہی ہوتا چلا گیا, حل نہیں ہوا ہے. پاکستان کے اندر نامنی کے مسائل دیکھ لیں, بدتر ہوئے ہیں, حل نہیں ہو رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کمپیٹنٹ ہونا, اہل ہونا, انسانی جانوں کی قدر و قیمت کا احساس ہونا اور اپنے وطن سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے, پاکستان سے محبت کا ہونا اور لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت کی اہمیت بہت ہونا. آپ دیکھیں حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ امن و امان ہے, جان مال کی ناموس کی حفاظت ہے, تو وہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ دیکھ پاکستان ہے نا, اب پاکستان میں جب ایک سسٹم ہی ایڈ ہاک بیس پر چل رہا ہے, بالکل کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, روز کا پروگرام ہے. آج کیا کرنا ہے, جیسے رکشے والا چلتا ہے گھر سے نکلتا ہے ہوائی روزی کے طور پر, آج کیا کمانا ہے. تو پاکستان ایسے چلایا جا رہا ہے. 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک, اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہے. اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے نیشن پاور. نیشن پاور پر حملہ ہے, فرقہ واریت پھیلانا, نفرتیں پھیلانا, تقسیم کرنا, لسانی, قومی, علاقائی, مسلکی تقسیم کرنا. یہ نیشن پاور پر حملہ ہے پاکستان کی. اور جب ایک قوم ضعیف ہو جاتی ہے اپنے ملک کا حفاظت نہیں کر سکتی, اپنے نیشنل ٹرسٹ کی حفاظت نہیں کر سکتی, نیشنل سیکورٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی, وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی جو دشمن اس پر ڈالتا ہے, پھر آپس میں الجھی رہتی ہے. اس وقت یقین کر لیں یوں لگتا ہے پاکستان پر پاکستان کو ختم کرنے والے حکومت کر رہے ہیں, پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے حکومت کر رہے ہیں. یہی 40-50 سال سے چل رہا ہے. راجہ صاحب بس احترام میں جزوی اتفاق آپ سے کروں گا کہ ایک تو یہ کہ یعنی غزہ ہو گیا, کوئی کہتے ہیں 100 سے زیادہ بچے ادویات نہ ملنے کا ہو گئے, جاں بحق ہو گئے. ہمارے پاس طیارے ہیں, جہاز ہیں, ہیلی کاپٹر ہیں, ریسورس ہیں. افسوسناک امر یہ کہ جو ہمارے وہ کرکٹ کھیلتے رہے وزیر داخلہ, کبھی وہ اسٹیڈیم بناتے پھر رہے ہیں, کبھی یہ دکھاتے پھر رہے ہیں. اس میں تو اسلام آباد کی الیکٹڈ گورنمنٹ, یہ ایم این ایز, یہ ایم پی ایز, یہ پرائم منسٹر, یعنی ہم اس کو انہوں کا کیا کردار رہا. اور ایک روڈ 20 کلومیٹر کی روڈ ہے اور واحد روڈ ہے اتنے سالوں سے. دو باتیں ہیں کہ اس میں تمام کام فوج پہ ڈال دیتے ہیں, یہ
مذاکرات کا بھی یہ ڈال دیتے ہیں، ہر چیز ان پہ ڈال دیتے ہیں. جی دیکھیں جب آپ کا سسٹم چل ہی نہیں رہا ہو، آپ کہتے ہیں سیلاب ہو تو کون آئے؟ فوج آئے. وابڈا کون چلاتی ہے؟ فوج چلاتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا کام سارے وہ فوج کر رہی ہے نا. تو فوج اپنے کام انجام دے، بارڈر پر چلی جائے، ان کو اپنے کاموں پر مجبور کیجئے، اپنے کام تم کرو. اس وقت پاکستان تو اسی طرح سے چل رہا ہے نا. میں نے پہلے کہا ایڈ ہاک سسٹم ہے، سسٹم فیلئر کا شکار ہے، فنکشنل نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے، معاہدہ ہو گیا الحمدللہ، شکر خدا، لوگوں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ سب سے عام ہے. کیا توجہ ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر؟ اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمیں رائے عامہ کو زندہ رکھنا ہوگا، بیدار رکھنا ہوگا، تاکہ لوگوں کا پریشر آئے رائے عامہ کا. جیسے ابھی وہاں کے لوگ مظلوم جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات نہیں سن رہا تھا، ہم نے انسانی بنیادوں پر، کوئی مسئلہ کی بنیاد نہیں ہے، انسانی بنیادوں پر ان کا ساتھ دیا، ان کی آواز بنے. آپ کراچی میں دیکھ لیں، ہمارے وہاں کے وزیر حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے اور وہاں کے وزیر داخلہ نے اور پولیس نے ہمیں گولیاں ماری. جس رات لوگ نیو ایئر نائٹ بنا رہے تھے، ہمیں لاشوں کے اور زخمیوں کے تحفے دیے گئے. آج وہاں پر جنازہ اٹھایا گیا. یہ ہے ہماری حکومتوں کا پیشنس. ان کے اندر کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کوئی کیڑا مکوڑا ہے. یہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا. جب مار دیا جائے گا تو اس کے کون جواب دے گا؟ ان کے لیے بندہ مارنا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تھریٹ کرتے ہو، کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مسئلہ ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ احتجاج کر رہے ہو. اس کا مطلب فلسطین میں مسئلہ ہو، یہاں احتجاج نہیں کرو. کشمیریوں پر ظلم ہو، ہم یہاں نہ بولیں. یہ کوئی بات ہے؟ ہم فقط پاکستان میں نہیں، ہمیں تو لندن میں مظاہرہ کیا، وہاں کی پولیس نے نہیں مارا. مانچسٹر میں، برمنگھم میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، وہاں کسی نے نہیں مارا ہمیں. لیکن انہوں نے ہمیں مظاہرہ کیا، ہمیں احتجاج کر رہے تھے، علماء کو مارا. علامہ حسن ظفر نقوی کو بٹ مار کے ان کو فریکچر کیا کندھے کو. یہ حالت ہے. میں ایک آپ سے یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو اس بڑے پیمانے پر اسلحہ آیا کہاں سے جو استعمال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھی رہا ہوں ان علاقوں میں جہاں اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا اور دوسرے فرقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب تصادم ہوتا ہے اس میں اس بڑے پیمانے پر شہادتیں جو ہوتی ہیں، خاص طور جیسے ادویات کا نہ ملنا خیریت کا تو ریاستی ذمہ دار ہے. یہ اسلحہ کیسے آتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں خاص طور پر جب سے ٹی ٹی پی اور داعش آئے ہیں، اس سے زیادہ اور خونریزی بڑھی ہے. بریلوی صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. دیکھیں پاکستان میں جو چیز چاہو آپ کو مل جاتی ہے، نہ امنی ہے، لوگوں کے اندر عدم امنیت کا احساس ہے. اسلام آباد میں لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، گارڈ لوگ لے کے نہیں چلتے. پاکستان کے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، سب کے پاس اسلحہ نہیں ہے. لوگ اسلحہ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب پر کوئی حملہ ہوگا، کوئی ڈکیتی ہوگی، کوئی ہماری حفاظت نہیں کرے گا. وہاں پر نہ امنی ہے، وہاں پر تین طرف افغانستان ہے، بیچ میں یہ علاقہ گیا ہوا ہے، ایک طرف پاکستان کا ایریا آتا ہے. وہاں پر نہ امنی ہے، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں. وہاں پر لڑائیاں نہ ہو تو لڑائیاں کرا دی جاتی ہیں. میں اب کیا کہوں، میں واقعاً آپ کہتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہے، آپ تحقیقات کریں نا کیسے ان تک اسلحہ پہنچتا ہے. اسلحہ تو ویسے بھی افغانستان اطراف میں وہاں پر انسرجنسی رہی ہے، جنگ رہی ہے، وہاں امریکن تھے، سارے بیچتے ہیں اسلحہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر اسلحہ لانا لے جانا. تو صورتحال یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے. اور بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں وہاں کا لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ گیا ہوا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. وہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ خود لڑاتے ہیں ہمیں. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. آپ لے جائیں پاکستان سے، اس علاقوں سے، وہاں میڈیا کے لوگ جائیں، لوگوں کا انٹرویو کریں، 99.9% نہیں لڑنا چاہتے، نہیں مرنا چاہتے. جو شرارتی لوگ ہیں، شیطان لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، ان کو کوئی نہیں پکڑتا. اسلحہ تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. آپ اسلحہ کے ڈیلروں کو پیسہ دیں، ایک کونے میں دوسرے کونے پہنچا دیں گے. یہ تو مسئلہ نہیں، آپ کو معلوم ہے کوئی ضلعی حکومت، کوئی پولیس، کوئی نیویز، کوئی کچھ نہیں ہے وہاں پر. اللہ صاحب مثلا یہ کہ اگر کوئی ضلعی پولیس ہے، اگر کوئی وہ وہاں مقامی حکومت ہے، وہ ذمہ دار ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. دیکھیں اینٹی نارکوٹکس والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ منشیات کو روکے. اور میرے خیال میں جب سے یہ محکمہ بڑا ہے، منشیات بڑھ گئی ہیں. ایسے ہوتا ہے نا ہمارے پاکستان میں، ایک حقیقت ہے نا، جس علاقے میں تھانہ نہ ہو وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، تھانہ بننے کے بعد جرائم زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. یقین کریں ملک فنکشنل نہیں ہے، تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. رول آف لا نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، پکڑتے ہیں تو مارتے ہیں. یہ اخلاق ہے؟ مجرم کو پکڑنا پولیس والے کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر تھپڑ مارنا اس کی ڈیوٹی ہے. جرم نہیں ہے یہ، گالی دینا، لاتے مارنا. یہاں تو قتل ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہیں چل رہا ہے سسٹم، پاکستان میں نہیں چل رہا. کوئی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہا، کوئی انجام نہیں دے رہا. انکمپیٹنسی ہے.
میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اہل لوگوں کو ذمہ داری نہیں دی جاتی، اہل لوگوں کو پیچھے محترم عباس صاحب، اب آپ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں نے کہا نا کوئی کہتا ہے کہ 26 معاہدے ہو چکے، یہ 27 معاہدوں کی پاسداری کی جائے گی، پاک فوج وہاں بیٹھی ہے، وہ کب تک بیٹھی رہے گی، لیکن کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ دیر پا ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں جو ابھی بھی انہوں نے اپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، جو چیزیں اس میں طے کی ہیں، پولیس ریفارمز ہیں، نئے لوگوں کی بھرتی ہے، چوکیاں بنانی ہیں، جو چیک پوسٹ بنانی ہے تاکہ اس علاقے کو امن و امان دیا جائے، جو اس میں فیصلے ہوئے ہیں نا، جو اپیکس کمیٹی میں لکھے ہوئے ہیں اور جس پر سائن کیے ہیں وہاں کے ایلڈرز نے، اس پر عمل ہو جائے نا تو یہ وہاں پر امن آ جائے گا، آپ یقین، کیونکہ لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ ساتھ دیں گے، لوگ جنگ کا ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن میرا اور آپ جیسے میرا جو طالب علم بھی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک سڑک ہم، یعنی کیا پہاڑوں کے اندر وہ کراکرم جیسی جہاں پر 200 چینی مارے گئے تھے انہوں نے سڑک بنا کے رکھ دی تھی، تو یہ غالباً میں نے سنا ہے کہ یہ سدا سے کوئی یہ ہنگو سے سدا اور ہنگو سے کوہاٹ، یعنی ایک سڑک نہیں بنا سکی حکومت کا، اتنے وسائل کم ہیں، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ گورنر ہاؤس، یہ ان کے اگر دیکھیں میں نے سنا 432 ارب روپیہ جو ہے پبلک سیکٹر کے ادارے کو کھانے کے لیے دے دیا گیا، تو کتنے بھی یہ سڑک بنتی ہے جو رک جاتی ہے تو لوگوں کی بیچاروں کی نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ ادویات ملتی ہیں، جانے جاتی ہیں۔ اس ملک کے اندر پیسے بجٹ میں رکھے جاتے ہیں لیکن جاتے کہاں یہ کوئی نہیں چیک کرتا، لہذا لوٹ مار لگی ہے اس ملک میں، یہ بیچارہ ملک ہے، پاکستان کے عوام بھی مظلوم ہے بیچارے، اس ملک میں پیدا ہونا ہی ہمارا جرم ہے پاکستانی عوام کا، وہی مافیا ہے، جو فیوڈل تھے وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہو گئے، وہ بیوروکریٹ بھی ہو گئے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چلے گئے، یہ سارے مل کر پاکستان کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں، ایک استحصالی طبقہ پر مسلط ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کو غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں، غریب کا بچہ مرے کوئی پرواہ نہیں، کل کراچی میں جو مرا ہے غریب کا بچہ مرا ہے، کسی ایلیٹ کلاس کے بندے کا بچہ نہیں مرا ہے، وہ جو بچے مرے پیاسے بچے دوائی نہ ہونے سے مرے وہ غریبوں کے بچے مرے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا وہاں نہیں یہاں گھر ہوگا، وہ ادھر آگے ہوں گے پہلے سے۔ آپ کو امید ہے کہ یہ امن پائیدار رہے گا؟ آئین کی سپریمیسی چاہیے، آپ کو امید ہے پائیدار رہے گا امن؟ میں کبھی بھی زندگی میں نا امید نہیں ہوں، اگر ول ہوئی، انٹینشن ہوئی اور آپ کا عوام کا پریشر رہا تو انشاءاللہ العزیز چیزیں کسی نہ کسی حد تک بہتری کی طرف جائیں گی، وگرنہ میں نے پہلے کہا کلو یومن فی شان، آج یہاں مسئلہ ہے، کل کہیں گے وہاں مسئلہ ہے، پرسوں وہاں مسئلہ ہے، ویسے بھی اس بارڈر کو آپ نے دیکھ لیا، ہمارا ویسٹرن بارڈر بہت ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں کا اعتماد بہت ضروری ہے، ان کو آپس میں محبت پیدا کریں تاکہ یہ کل ملک کا دفاع کر سکے اس علاقوں میں، اگر آپس میں لڑتے رہے تو اس علاقے میں کوئی دفاع نہیں کر سکے گا، جب خدا نہ خاصہ وہاں اٹیک ہوا تو یہ لوگ بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم نے مارتے ہیں تو کیوں ہم لڑیں پھر؟ حضرت مولانا علامہ رادا ناصر عباس صاحب بڑی درد مندی سے اس پورے واقعے اور سانے کا ذکر کر رہے تھے، یقیناً دیکھیں نا 85 دن یہ رہا اور اس کے بعد 85 دن کے بعد کس طریقے سے جہاں بچے جہاں ہوئے لوگ ہوئے۔ علامہ صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، مجھے ایک بریک کی طرف جانے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، یقیناً خوش آئین بات ہے، اور خوش آئین کہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ 85 دن تک اتحادی حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے ادارے ایجنسیاں بیٹھے رہے، 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، روکا نہ جا سکا، اب 100 سے زیادہ بچوں جس طرح جاں بحق ہوئے ہیں، اس نے غزہ کی یاد دلا دی، ریاست کی بے حسی کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی جو میں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر سنی اور وہاں کے بارے میں اور دیکھی، اور حتیٰ کہ یہ کہ چلیں وہاں سب کچھ ہو رہا تھا لیکن سندھ یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہاں ان کا آئی جی یقیناً جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے انڈر میں ہوگا، وہاں کا وزیر داخلہ ہوگا،
یہ خود کیوں نہیں پہنچے؟ انہیں تو یکجہتی کا اظہار کرنا تھا، الٹا وہاں پر سندھ میں گولیاں چلائی گئیں، بچوں کو زخمی اور کہتے ہیں جاں بحق بھی ہوا ہے۔ یہ ایک اور بڑا المیہ ہے، لیکن نے کہا کہ بہرحال 85 دن بعد جو کچھ ہوا۔ میرے ساتھ سابق رکن اسمبلی محترم ساجد حسین توری صاحب ہیں۔ توری صاحب، ایک نہیں دن 2 دن ہم تو غزہ کا سنتے تھے، فلسطین کا سنتے تھے، پارا چنار 85 دن تک جو ہے غزہ اور فلسطین اور لبنان کی پیش کرتا رہا، اور اسلام آباد میں بیٹھے آپ کے اتحادی شریف حکومت کے حکمراں، ان کے ادارے، ان کے ایجنسیاں اس 20 میل کی سڑک کو نہیں روک سکے؟ کیا کدھر تھی ریاستی جڑ؟ یہ ٹھیک ہے کہ داعش اور وہ بھی تھی، اور ادھر سے طالبان بھی آ رہے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ اسلحہ بھی تھا۔ جی توری صاحب۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا اسی طرح ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ 85 دن میں جو ہے نا وہاں پہ لوگ جو ہے نا محفوظ ہو چکے ہیں، اور بچے مر رہے ہیں، اور خدمت اشیاء کی کمی ہے، حد سے زیادہ فیول نہیں ہے، اور ادویات جو ہے نا ابھی تھوڑے سے پہنچ رہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے بھی اس چیز کی کافی اس میں مجھے افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ اس کو ایک رنگ دے رہا ہے شیعہ سنی لڑائی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ پرانے اگر بات میں چلے جائے تو شیعہ سنی کے مسائل تھے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پوری قرم کی شیعہ سنی جو ہے نا وہ ان لڑائیوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کا ہے کہ کبھی کبھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن مسئلے ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہاں پہ مختلف گروپس جو ہے نا افغانستان سے جو آپریٹ ہوتے ہیں وہ آ کے لوور قرم اور سینٹرل قرم میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے ہے کہ باقاعدہ منتھلی بھی لیتے ہیں، لوگوں پہ دکانوں پہ پیسے رکھے ہیں، بزنس مینوں پہ رکھے ہیں۔ پرسوں کی بات ہے جتنی بھی ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے اس میں 10% لے رہے ہیں۔ یہ کسی کی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جتنی بھی ذمہ دار ہیں وہاں پہ ریاست کے وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کی اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو کل سے جو ہے نا حکومت اور ریاست کی امتحان شروع ہو گئی، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، روڈ کس طرح کھولتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ 1 فروری تک جو ہے نا روڈ کھل جائے گی۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 1 تک کھول سکتی ہے یا نہیں کھول سکتی، لیکن نئی چیز ہے کہ ان کی جو بھی ایگریمنٹ میں یا بندوق کی نوک، لیکن توری صاحب یہ تو ابھی آج آپ جس دربندی سے ذکر کہی ہے، لیکن قراقرم روڈ بن سکتی ہے جس میں 2000 چینی مارے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ پارا چنار سے صرف ایک روڈ ہوتی ہے 20 کلومیٹر؟ دہشت گردوں کا، تخریب کاروں کا حملہ ہوتا ہے، پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کوئی رٹ نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ ایک روڈ نہیں بنا سکے آپ 50 سال میں، 70 سال میں؟ جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مین چیز ہے نا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ریاست کی جو ذمہ دار ہے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پہ اگر آپ پولیس دیکھیں، وہاں پہ سول دیکھیں، وہاں پہ اگر آپ فورسز والے دیکھیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ ذمہ داری نبھا نہیں سکتے تو وہ اس کو رنگ دیتے ہیں شیعہ سنی کے۔ بیسیکلی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، خوارج جو ہے نا سارے روڈ پہ بیٹھے ہیں۔ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، پہلے یہ ہمارا امتحان تھا، ابھی جب ہم سائن کر چکے اس کے بعد ان کا شروع ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کس طرح کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کی بہت بڑا دکھ ہے کہ وہاں پہ ہم 2021 نومبر سے ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ غلط پیچز کر رہے ہیں، جو یہاں پہ وائلیشن کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں، لیکن کبھی کسی کے خلاف انہوں نے ایکشن نہیں لیا ہے۔ بس صرف ایک کام ہے پولیس کا FIR کاٹنا، FIR کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں بے گناہ لوگ جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا ابھی تک بھی مفرور ہے۔ تو نئی چیز ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تک محدود تھے، اور وہاں پہ اپنے کہ حساب و کتاب سے اپنے اسٹیٹمنٹ دیتے تھے۔ ایپیکس کمیٹی میں محسن نقوی موجود تھی، CM بھی موجود تھا، سارے ذمہ دار موجود تھے، لیکن جس طرح نقوی کو تو کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی، وہاں آگ و خون کا کھیلا جا رہا ہے، وہ اسٹیڈیم کے چکر لگا رہے ہیں، اسٹیڈیم کی تعمیر کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کے وزیر داخلہ تو۔ آج ایگریمنٹ ہوا ہے، کل ایک بندے کا جو ہے نا باقاعدہ صدام میں ان کا سر تن سے جدا کیا ہے، اور باقی اس کے سر پہ انہوں نے فٹ بال کھیلا ہے۔ پھر بھی ہم نے لوگوں کو یہی تنقید دی کہ آپ صبر سے کام لے لیں۔
تو ابھی ہم نہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا وزیر داخلہ تو کرکٹ کھیل رہا ہے، اسٹیڈیم دیکھ رہا ہے، اگر ادھر فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ جو ہے نا وہ تو مطلب ہے کہ میرے خیال میں جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں یا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح وزیر داخلہ نہ دیکھا ہے اور نہ آ جائے گا۔ وہ تو بڑا خوش قسمت ہے، سینیٹر بھی بن گیا، سی ایم بھی بن گیا، سینیٹر بھی بن گیا، وزیر اعلیٰ بھی بن گیا۔ وہ کچھ تہذیب نہیں ہے، آپ کو بھی بنا ہے کہ کس طریقے سے بنا ہے۔ کوئٹہ جا کے کہتا ہے، کوئٹہ جا کے کہتا ہے کہ جناب میں ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، یہاں بھی کہتا ہوگا کہ جاؤ میں بھیج دیتا ہوں۔ اگر اس طرح بندے حکومت کے مطلب ذمہ دار سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تو پاکستان کا تو پھر ماشاءاللہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلیور کر دے۔ یہ صرف باتیں کرتے ہیں، یہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے، جن کو باقی پاکستان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ تو لاڈلا ہے، اور لاڈلے لوگوں کا تو یہی کام ہوتا ہے۔ اور توری صاحب ایک اور بات بھی ہے، اس کے لیے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے قائد جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کی شہادت سے شروع ہوا تھا، بے نظیر بھٹو کی شہادت میں تاریخ ختم ہو گئی۔ ارے بھائی وہ بے شمار مارے گئے، یہ کراچی میں کیا کرا جہاں ان کی حکومت ہے؟ کل جو کچھ واقعہ ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے، اگر وزیر داخلہ پہنچ جاتا اور ان کے ذمہ داروں سے بات کرتا تو یہ کراچی میں اتنے بڑے پیمانے پر گھراؤ جلاؤ آگ یہ سب کچھ ہوتا۔ یہ طرح ہے نا کہ وہاں پہ بالکل بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مین چیز ہے نا کہ سندھ حکومت کے پاس جو ہے نا نفی شاہ صاحب ادھر موجود ہے، سید غنی ہے، پوری ٹیم ہے، مہدی صاحب ہے، اگر ان کے ساتھ ہی بات چیت کر لیتے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اس طرح سے صحیح طریقے سے نکل جاتا۔ لیکن ابھی انہوں نے جس طریقے سے آنسر گیس استعمال کیا، زبردستی لوگوں کی شیلنگ کی ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ بات کرنا سی ایم کا کہ یہ ایشو کی پی کی کا ہے، خدا کے بندے ایشو کی پی کی کا ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی مطلب ہے کہ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے وہ ان کا مطلب جمہوری حق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پہ بات چیت سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی زیادتی کی ہے کمیونٹی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہا ہے یہ سلسلہ جو ہے نا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دھرنے جو ہے نا اس میں دھرنے والے ہمارے ساتھ رابطوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک تنوائی منہ نہ ہو تب تک ہم نہیں اٹھیں گے۔ نئی چیز یہ ہے نا کہ جب تکلیف آتی ہے تو ظلم کے خلاف تو یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، تو اس میں سب ہم ایک آواز ہے۔ تو صاحب یہ کہتے ہیں 26 معاہدے ہو چکے ہیں، غالباً 27واں معاہدہ ہو چکا ہے، 50 سال سے یہ جنگ جاری ہے، کیا یعنی یہ جو ہمارے یہاں آپ ساری دنیا میں تو گھومتے پھرتے ہیں، ڈیلی یونائٹڈ نیشن اور کشمیر کو سنبھالو اور یہ کرو، یعنی یہ جو ہمارے حکمرانوں کی نظر ادھر نہیں جاتی؟ دیکھیں نا بہرحال جب اس طرح کے سانے واقع ہوتے ہیں پوری حکومت وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے، یہاں تو لگا کوئی حکومت ریاست تھی ہی نہیں 85 دن تک۔ اب اس طرح ہے نا کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس میں جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے میری پارٹی کا ہو، چاہے میاں صاحب جو ہے نا پی ایم بیٹھے ہیں، ان کا سارا فوکس جو ہے نا لاہور، کراچی اور اسلام آباد پہ ہے۔ خرم اور ٹرائبل ایریا ان کو بلوچستان ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یہ پریکٹیکلی کام نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر پریکٹیکلی صحیح معنوں میں کام کرتے تو یہ حالات ابھی نہ ہوتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ خیر کرے، پھر میں دوبارہ ہی کہتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ کس طرح اگر میں توری صاحب جسٹ کوئک آپ پہ پوچھوں کم وقت ہے، آپ کیا سجیسٹ دیں گے؟ مثلا کیا ایک روڈ جو کھلی ایک سڑک ہے، غالباً کوئی کہتا ہے 20 کلومیٹر کی ہے، کیا دوسری روڈیں نہیں بن سکتی؟ کیا ان روڈوں کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا؟ اس طرح ہے نا کہ مین چیز یہ ہے نا کہ پڑا چنار جو ہے نا ایک سائڈ پہ ننگرہار ہے افغانستان، دوسری سائڈ پہ پکتیکا ہے، اور تیسری سائڈ پہ ڈسٹرکٹ ہنگو ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ راستہ کھولنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ 19 کلومیٹر ٹوٹل راستہ ہے، اور 19 کلومیٹر پہ ڈپلائمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر صحیح معنوں میں کرنا چاہے۔ لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے نا لوگ فورسز کے بھی سارے لوگ جو ان چیزوں میں انوالو ہے۔ اگر 21 تاریخ کو آپ دیکھیں، 21 نومبر کو جس کنوائی پہ اٹیک ہو رہا تھا تو وہاں پہ تقریباً 5 کلومیٹر نزدیک ایک ذمہ دار فورسز کا بندہ بیٹھا تھا، لیکن اس نے کوئی ایکشن نہیں دکھائی۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ بس یہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری جو ہے نا، جو ذمہ داری اس نے پوری کرنی ہوتی ہے اس سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو مجھے ابھی بھی نہیں، وہی بات ہے نا کہ آپ نے معاہدہ کر لیا، اس کا بڑا جشن منایا جا رہا ہے، مثلا جو
ان کیا وہ جو بچے جن کی مائیں تڑپ رہی ہوں گی، بھائی بچے ماں باپ رشتہ دار جو جاں بحق ہوئے ہیں یا اور جو اور افراد شہید ہوئے ہیں، اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا. کہیں تو ٹرائل ہونا چاہیے ان کا. 9 مئی کا ٹرائل ہو رہا ہے، 24 نومبر کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کا بھی تو ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو بے گناہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو چاہے 12 اکتوبر کا واقعہ ہو چاہے 21 نومبر کا ہو، تو اس میں یہ ریاست کی جتنی بھی ذمہ دار ہے یہ برابر کی جو ہے نا اس واقعے کے ذمہ دار لوگ ہیں. ان سے بالکل بھی ان پہ انکوائری بننا چاہیے، چاہے پولیس والے ہیں، چاہے ایریا کی فورسز والے ہیں، چاہے سول انتظامیہ ہو، تب جو ہے نا لوگ کام کریں گے. ورنہ وہاں پہ فاٹم مرچر کے بعد جو ہے نا وہاں پہ حالات مختلف ہے. پہلے جو تھا وہ قانون یا ایف سی آر وغیرہ ایسے بہتر کام کرتے تھے. ابھی جو ہے نا پولیس والے جو ہے نا وہ سول پہ مطلب کہتے وہ یہ ذمہ دار ہے، وہ کہتے فورسز والے ذمہ دار ہے، پتہ نہیں لگے کہ ذمہ کس کا ہے. تو فاٹم مرجر کے بعد ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. ابھی یہ علاقہ ریڈ زون بن چکا ہے. اس میں کوئی بندہ جو ہے نا پولیس اور مطلب حکومت کے ذمہ دار لوگ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر یہ ایک فائر کرتے ہیں تو وہ 10 کرتے ہیں. ان چیزوں سے جو ہے نا میرے خیال میں اللہ تو اس معاہدے کے باوجود آپ بہت زیادہ کہ آپ تو مجھے بالکل نا امید نظر آ رہے ہیں. میں بالکل بھی جو ہے نا تب تک یہ چیز جو ہے نا اس پہ میں ٹرسٹ نہیں کروں گا جب تک میں پریکٹیکلی نہ دیکھوں کہ وہاں پہ امن آ گیا، چاہے 1 مہینے میں ہو چاہے 40 دن میں ہو. شکریہ توری صاحب، آپ بڑے حقیقت پسندانہ طریقے سے پارا چنار کال کو بڑی درمندی سے بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.